الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اس مجمع کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارے جناب یاور بیگ صاحب اس موضوع پر انگریزی زبان میں آپ سے خطاب کرتے اور آپ زیادہ بہتر طور پر اس کو سمجھ پاتے، لیکن بہرحال ان کا حکم ہے اور میں یہاں حاضر ہوں، تو میں اردو میں آپ سے گفتگو کروں گا. یہ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے یہ بڑا وسیع موضوع ہے اور اس کے لیے تو کم سے کم 2-2.5 گھنٹے کی گفتگو اور پھر گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سوال و جواب ہونا چاہیے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کا نچوڑ اور اس کا ملخص، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ بھی کوشش کروں کہ جہاں تک ممکن ہو ایسی اردو میں گفتگو کی جائے جو ہمارے نوجوان عزیزوں کے لیے بھی سمجھنے کے لائق ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا. جو کسی چیز کو بناتا ہے وہی اس کے استعمال کا صحیح طریقہ بھی بتا سکتا ہے. اگر ایک واشنگ مشین ہو تو وہ کمپنی ہی اس کے میکانزم سے صحیح طور پر آپ کو واقف کرا سکتی ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کمپنی جو اپنا مال تیار کرتی ہے اپنے گاہک کی مدد کے لیے 2 چیزیں فراہم کرتی ہے. ایک تو ایسا بکلیٹ ہوتا ہے جس میں اس کی تفصیل ہوتی ہے جس کو آدمی پڑھ سکتا ہے، اور دوسرے اپنے ایک آدمی کو بھی بھیجتا ہے تاکہ وہ عملی طور پر اس مشین کو چالو کر کے خریدار کو، گاہک کو سمجھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا فرمایا تو اللہ ہی ہم کو اور آپ کو زندگی گزارنے کا اور اپنی صلاحیتوں کے استعمال کا صحیح طریقہ بتا سکتے تھے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 انتظام فرمایا، ایک رجال اللہ اور دوسرے کتاب اللہ. ایک تو اللہ نے اپنی کتابیں بھیجی اور دوسرے رجال اللہ، اللہ نے اپنے رجال کو بھیجا. یہ جو رجال اللہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ، انہی کو اصل میں نبی کہتے ہیں، اللہ کا پیغمبر اور رسول کہتے ہیں. پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے اور پہلے نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی آپ کی اولاد میں سے کوئی مرد اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اس کو مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے آپ اس کا کپڑا سلاتے ہیں، 1 ہفتے میں کپڑا چھوٹا پڑ جاتا ہے. 1 مہینے کے بچے کا کپڑا اگر آپ نے سلایا تو 3 مہینے ہونے کی عمر تک وہ اس کو نہیں پہن سکتا. ہر سال بسال کپڑا تبدیل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب آدمی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے قد کا، اس کے قامت کا، اس کے جسم کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے. یہ بڑھاپے تک باقی رہتا ہے. اس وقت جو لباس اس پر سلا جاتا ہے وہ اس کے لیے بڑھاپے تک کے لیے فٹ ہوتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اللہ کے انبیاء ہیں
اس وقت انسانی تمدن، انسانی صلاحیتیں ترقی کے مرحلے میں تھیں، تو بار بار نبی کو بھیجے جانے کی اور بار بار نئی شریعت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ لیکن جب انسان کی صلاحیتیں اپنے شباب کو پہنچ گئیں تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ کے ذریعے شریعت کا جو لباس انسانیت کو عطا کیا گیا وہ قیامت تک انسانیت کے جسم پر فٹ رہے گا، اس کے بعد کسی اور لباس کی ضرورت نہیں پیدا ہوگی۔ اسی لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف اس دور کے لیے نہیں تھی جس دور میں آپ پیدا ہوئے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ آج بھی حضور کی نبوت ہے، کل بھی نبوت باقی رہے گی۔ تو جب نبوت باقی رہے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کا اسوہ بھی باقی رہے، کیونکہ نبی امت کے لیے اسوہ ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے۔ تو اگر نبی کا اسوہ باقی نہیں رہے تو لوگ نبی کے اسوے پر اور طریقے پر عمل کیسے کریں گے؟ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی دنیا سے گزرے نہیں دوسرے نبی آ جاتے تھے، بلکہ بعض دفعہ ایک ہی وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے۔ ایک ہی زمانے میں حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، حضرت شعیب بھی نبی تھے، ایک ہی زمانے میں حضرت ابراہیم بھی اللہ کے پیغمبر تھے، حضرت لوط بھی اللہ کے نبی تھے، ایک ہی زمانے میں حضرت عیسیٰ بھی نبی تھے، حضرت یحییٰ بھی نبی تھے، ایک ہی زمانے میں حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، حضرت ہارون بھی نبی تھے۔ لیکن اس لیے لوگوں کو کے سامنے نبی کی شخصیت ہوا کرتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا تو ضروری تھا کہ آپ کا اسوہ اور نمونہ لوگوں کے لیے محفوظ رہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ اور آئیڈیل ہے، یعنی قیامت تک کے لیے۔ تو حضور کا نمونہ اور اسوے کا باقی رہنا ضروری تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ تو حضور کے حدیثوں کا باقی رہنا اور حضور کے حدیثوں کا محفوظ رہنا اور حضور کے حدیثوں میں لوگوں کی رہنمائی کی صلاحیت قیامت تک کے لیے باقی رہنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کا لازمی تقاضا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ میں مثال کے طور پر عرض کروں کہ اگر آپ حدیث پڑھیں، کوئی انسان اپنے والدین کے بارے میں نجی زندگی کے حالات نہیں جانتا، ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی، لیکن میاں بیوی کی زندگی کی جو بات لوگوں کے سامنے بیان کی جا سکتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ باتیں بھی حدیث سے ملتی ہیں، کیونکہ امت کو نمونے کی ضرورت تھی۔ اگر کوئی شخص ہم سے یہ پوچھے کہ تمہارے والد کے انتقال کے وقت تمہارے والد کے سر کے کتنے بال پکے ہوئے تھے، میں نہیں بتا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں آپ میں سے شاید کوئی نہیں بتا سکے گا، حالانکہ یہ پیوس کا دور ہے، یہ فوٹوگرافی کا دور ہے، یہ کمپیوٹر کا دور ہے۔ لیکن آج اگر حدیث کے کسی طالب علم سے آپ یہ پوچھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سر مبارک کے کتنے بال پکے ہوئے تھے تو وہ بتا سکتا ہے۔ شمائل ترمذی حدیث کی کتاب جس نے پڑھی ہوگی وہ اس کو بتا سکتا ہے۔ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ حضور کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، کیونکہ جو چیز انسانیت کے لیے مفید رہتی ہے اللہ اس کو باقی رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کی سنت کے ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے، یہ ان کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے حضور کی پوری زندگی کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ تو حدیث کہتے کس کو ہے؟ دیکھیے، حدیث کے معنی عربی زبان میں بات کے ہیں۔ عربی زبان کا ایک طریقہ یہ ہے، اور ہر زبان میں ہے،
کہ جو چیز بہت اہم ہوتی ہے کسی شعبے میں اس کو اس کا نام دے دیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ بھائی مرد تو فلاں شخص ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ صاحب خطیب اور مقرر تو فلاں آدمی ہے، حالانکہ مقرر ہزاروں ہیں، لیکن ایک آدمی جو اس میں کمال کے درجے کو پہنچا ہوا ہے، جو مہارت کے درجے کو پہنچا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مقرر ہے، یہ شاعر ہے. تو اسی طرح بات تو بہت سی ہے، لیکن بات اصل وہ ہے جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. اسی لیے حدیث کو حدیث کہتے ہیں. اور یہ قرآن مجید کی ایک آیت سے ماخوذ ہے. سورہ والضحیٰ آپ پڑھتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں کہی گئی. وجدک یتیما فآویٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کو ٹھکانہ دیا. اور وجدک عائلا فاغنیٰ، آپ کو غریب پایا، اللہ تعالیٰ نے دولت مند بنا دیا. وجدک ضالا فہدیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی ہدایت آپ کے پاس نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کی ہدایت سے آپ کو نواز دیا. ان تینوں کے مقابلے میں قرآن نے 3 بات کہی. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہو، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کیجیے. اور آپ غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت مند بنایا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اسے جھڑکیے نہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ اللہ کی طرف سے ہدایت، آپ کی جو وحی جو کے ذریعے جو ہدایت ہوتی ہے وہ آپ کو اس وقت حاصل نہیں تھی، اللہ نے اس سے نوازا. اس کا تقاضا کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کی. جو نعمت ہدایت اللہ نے آپ کو دی ہے، جو تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت ہے، اس نعمت کو آپ بیان کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، حضور نے جو کچھ کیا، یہ سب کا سب اسی نعمت ہدایت کا بیان ہے. تو قرآن میں چونکہ فحدث کا لفظ ہے، اس سے اخذ کرتے ہوئے محدثین نے اس علم کا نام کیا رکھا؟ حدیث رکھا. تو حدیث کے معنی بات کے ہیں، اور حدیث کو جو حدیث کہتے ہیں وہ اس آیت سے ماخوذ ہے، اس میں اس کا اشارہ موجود ہے. حدیث کہتے کن کن چیزوں کو ہے؟ 4 چیزوں کو حدیث کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور کے افعال، حضور کی تقریرات، حضور کے احوال. میں اس کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. جس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہو، وہ سب کے سب حدیث ہیں، اقوال جس کو کہتے ہیں. ایک بار ایک صاحب حضور نے خطبہ دیا، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس کو لکھ لوں، تحریر کر لوں؟ آپ نے فرمایا ضرور لکھ لیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی باتوں کو لکھ لیں، کبھی آپ غصے کی حالت میں بھی تو ہوتے ہیں، اور جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو غیر متوازن بات زبان سے نکل جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میری زبان سے سوائے حق کی کوئی بات نہیں نکلتی، چاہے میں غصے میں ہوں، چاہے میں نارمل حالت میں ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے ہماری زبان کی حفاظت ہوتی ہے. جو حق بات ہوگی وہی ہماری زبان پر جاری ہوگی. تو حضور نے جو کچھ فرمایا ہو یہ ہو گئے اقوال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہو ان کو کہتے ہیں افعال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہو، عمل سے کیا ہو، ہاتھ پاؤں سے کیا ہو، آنکھ کے اشارے سے کوئی بات کہی ہو، ہاتھ کے اشارے سے کوئی بات کہی ہو، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے جہاد کیا، آپ نے ملاقات کی، یہ ساری کی ساری چیزیں افعال ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کام ہیں، یہ بھی حدیث میں شامل ہے. تیسری چیز ہے تقریرات. تقریر کے معنی یہ ہیں، آپ تشریف رکھتے سعید صاحب تو اچھا تھا. تقریر کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بات حضور کے سامنے کہی گئی یا کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا،
اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، آپ اس پر چپ رہ گئے، آپ نے اس سے روکا نہیں، آپ نے اس سے منع نہیں کیا۔ یہ اصل میں تقریر ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، تو کوئی بات اگر آپ کے سامنے ایسی ہوتی جو اللہ کے منشا کے خلاف ہوتی تو ضرور آپ ٹوک دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اتنے محبوب دوست ہیں، لیکن کئی معاملات میں حضرت ابو بکر کو ٹوکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اتنی محبوب بیوی ہیں، لیکن کئی واقعات ہیں جن میں حضرت عائشہ کو ٹوکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ہیں، اور آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی مجھے تکلیف پہنچائی۔ لیکن کئی معاملات ایسے آئے جس میں حضرت فاطمہ کو ٹوکا آپ نے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سراپا ہدایت تھے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا کام کیا جائے یا کوئی ایسی بات کہی جائے جو شریعت کے خلاف ہو اور آپ اس پر خاموش رہ جائیں۔ تو اس لیے تقریر بھی حدیث، اور کسی کی تقریر حدیث نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کے بارے میں بھی علماء نے لکھا کہ صحابہ بھی اگر کسی بات پر خاموش رہ گئے تو وہ اس کا یعنی شریعت کا حکم ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے حجاج ابن یوسف بڑا ظالم شخص تھا، لیکن امت کو فساد سے بچانے کے لیے اس کے بعض اقدام پر صحابہ خاموش رہے، انہوں نے اس لیے خاموشی اختیار کی کہ امت کو خریزی اور فتنے سے بچایا جائے، تو وہ حجت نہیں ہے۔ لیکن حضور جس بات پر خاموش رہ جائے وہ حجت ہے۔ چوتھے ہم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں آدمی کے اختیار کو دخل نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کیسا تھا، آپ کا مبارک چہرہ کیسا تھا، آپ کی شکل مبارک کیسی تھی، آپ جب سوتے تھے تو آرام کرنے کے وقت آپ کی کیا حیت ہوتی تھی، آپ جب چلتے تھے تو آپ کے چلنے کے وقت کیا انداز ہوتا تھا، آپ کیسے مسکراتے تھے، جب آپ پر گریہ غالب ہوتا تھا تو آپ کے رونے کا کیا انداز ہوتا تھا، آپ کی آواز کیسی تھی، آپ کے سر مبارک کے بال کیسے تھے، آپ کی ہتھیلیاں کیسی تھی، ایک ایک چیز کا ریکارڈ حدیث میں موجود ہے۔ یہ احوال ہیں، یہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ تو حدیث کے اسی لیے محدثین نے حدیث کی تعریف کی ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی بھی نسبت حضور کی طرف کی جائے، جس چیز کا رشتہ حضور سے جوڑا جائے، وہ سب کے سب حدیث میں شامل ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے احتیاط کی، کیونکہ بہت سی موضوع روایتیں بھی ہیں، لوگوں نے غلط نسبت حضور کی طرف کر دی، نسبت اس کی بھی ہے لیکن غلط ہے، تو اس لیے زیادہ اس کی تعریف احتیاط کے ساتھ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، جو باتیں آپ نے اپنی زبان سے فرمائی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال جن کو آپ نے انجام دیا ہو، جن کاموں کو کیا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، آپ کے سامنے جو بات کہی گئی کہ اچھا ہاں جی فون دبے پاؤں آ جاتا ہے تو جو حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا، جب کوئی بات کہی گئی اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، یا حضور کے احوال یعنی جو غیر اختیاری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، یہ سب کی سب حدیث کہلاتی ہے۔ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ان کو سنت بھی کہتے ہیں، ان کو خبر بھی کہتے ہیں، تھوڑا سا لوگوں نے اس میں فرق کیا ہے، اس باریکی میں جانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ تو مجھے اصل میں یہ بات بتانی ہے کہ دین کا سمجھنا ممکن نہیں ہے حدیث کے بغیر۔ اسی لیے جیسے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے لیے حجت ہے، ویسے ہی حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ حدیث کے بغیر آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ ایک بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، شام کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے فرمایا الکتاب احوج الی السنۃ من السنۃ الی الکتاب، یعنی کتاب اللہ کو سنت رسول کی زیادہ ضرورت ہے
بمقابلہ اس کے جو سنت رسول کو کتاب اللہ کی ضرورت ہے۔ خدا نخواستہ قرآن سے حدیث کا درجہ بڑھانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن ایک دستوری کتاب ہے۔ قرآن کے مضامین کو سمجھنے کے لیے حدیث کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن حدیث کے مضمون کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اصول فقہ پر، اسلام کے اصول قانون پر، اسلام کے سورسز آف لا پر جو پہلی کتاب ہے جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، الرسالہ، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ جتنی حدیثیں ہیں وہ سب قرآن مجید کی وضاحت ہے، کسی نہ کسی پہلو سے وہ قرآن مجید کی وضاحت ہی کے لیے ہے۔ تو اس لیے اگر ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے روشنی اور ہدایت مانتے ہیں، تو یقیناً ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی حجت ماننا پڑے گا۔ تو اسی سلسلے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آیا کرتے تھے، اللہ کا کلام لے کر آتے تھے اور حضور پر پڑھتے تھے تو حضور اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ حصہ اس کا محفوظ نہ ہونے پائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، ہلائیے نہیں جلدی کرنے کے لیے، آپ اس کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، جب ہم قرآن اتار رہے ہیں، آپ نہیں لکھ رہے ہیں، ہم قرآن اتار رہے ہیں، تو اس قرآن کو جمع کرنا اور اس قرآن مجید کو اس لائق بنانا کہ آپ اس کو پڑھ سکیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ آپ صرف حضرت جبرائیل کا کلام سنیں، قرآن آپ کے سینے میں جمع بھی ہو جائے گا، آپ کی زبان مبارک اس کو پڑھ بھی سکے گی۔ پھر حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثم ان علینا بیانہ، پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس قرآن پاک کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم اس کی وضاحت کریں گے، اس کا مفہوم آپ کو بتائیں گے کہ جو ہماری آیات ہیں، جو ہمارے احکام ہیں، ان احکام کا کیا مقصد ہے، ان احکام کا کیا منشا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جمع قرآن، تلاوت قرآن اور بیان قرآن، تینوں کاموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بارہا کہا، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر الفاظ قرآنی کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، جو اس میں احکام آئے ہیں ان کی وضاحت بھی کرتے ہیں، وَيَزَكِّيهِمْ، اور ان کو عملی سانچے میں ڈھال کر بتاتے بھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص منصب بتایا گیا وہ منصب یہ ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب اسی لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں آپ ان احکام کو ان کے سامنے بیان کریں۔ دیکھیے قرآن نے یہ نہیں کہا صرف کہ لیتلو علیہم، آپ ان پر تلاوت کر دیں، بلکہ کہا لیبین لہم۔ اس قرآن مجید کا جو منشا ہے اور اس اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اپنے بندوں سے ان آیات سے، ان کو آپ ان پر واضح فرمائیں۔ تو حدیث اصل میں بیان قرآن ہے۔ قرآن مجید کا جو میں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے واضح فرمایا ہے، اور وہی آج حدیث کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ جو قرآن مجید نے کو بیان کیا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن کے کسی لفظ کے معنی کی وضاحت کی، توضیح معنی۔ قرآن کا کوئی لفظ ایسا تھا
کہ لوگ اس کے معنوں سے واقف نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم بتایا۔ جیسے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے اور موقع دیں گے آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے، قرآن نے صرف اتنا کہا عاکفون فی المساجد وانتم عاکفون فی المساجد، تم مسجد میں وقوف کیے ہوئے ہو۔ یعنی اعتکاف کے جو اصل معنی ہوتے ہیں وہ کسی جگہ کو پکڑ لینے کے ہیں، یکسو ہو کر، دوسری چیزوں کو چھوڑ کر۔ قرآن میں صرف اتنا ہی کہا گیا۔ تو اس کے معنی ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے تو معنی ہے مسجد میں رہ جانا، چاہے آدمی تھوڑی دیر رہے، 5 منٹ رہے، 10 منٹ رہے۔ لیکن اعتکاف کے جو پورے احکام ہیں، اعتکاف کی کیا فضیلت ہے، آدمی اعتکاف کیسی مسجد میں کر سکتا ہے، اعتکاف میں کیا کیا اعمال اس کو کرنے چاہیے، کس وقت سے لے کر کس وقت تک کا اعتکاف ہوگا۔ ظاہر ہے کہ صحابہ عربی زبان سے واقف تھے، لیکن وہ بھی اس مفہوم سے واقف نہیں تھے، کیونکہ یہ ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جس کو قرآن پاک نے استعمال کیا، اور اس اصطلاح کی تشریح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے اس کے معنی کی بنیادی مفہوم کی وضاحت ہوتی، یعنی بنیادی مفہوم ہی لوگوں پر واضح نہیں ہوتا اگر حدیث ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ قرآن نے کہا ارکعوا، قرآن نے کہا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ رکوع کے معنی جھکنے کے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کہاں تک جھکے آپ تو رکوع ہوگا، رکوع کے معنی صرف جھکنے کے ہیں، تھوڑا سا آپ نے سر جھکا دیا تو وہ بھی ایک طرح کا رکوع۔ سجدہ کے معنی اور زیادہ جھکنے کے ہیں یا بالکل زمین پر جھک جانے کے ہیں۔ لیکن رکوع کس طرح کیا جائے، رکوع کی کیا کیفیت ہو، اس وقت آپ کے ہاتھ کہاں ہوں، اس وقت آپ کی پشت کیسی ہو، اس حالت میں آپ کو کیا پڑھنا چاہیے، سجدے کی کیا کیفیت ہو، آپ کے ہاتھ کہاں ہوں، آپ کی پیشانی کہاں ہو، کیا رکوع یوں ہی کیا جائے گا یا یہ کسی عبادت کا جز ہے، نماز کا جز ہے، روزے کا جز ہے، قرآن نے اس کو واضح نہیں کیا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضور کا ارشاد ہمارے سامنے نہ ہو، ہم رکوع اور سجدے کا معنی نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن نے صرف اتنا کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسان ہو تم قرآن مجید پڑھ لو، لیکن نماز ہی میں پڑھو، قیام کی حالت میں ہی پڑھو، سورہ فاتحہ ضرور پڑھو۔ قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حضور کا عمل نہیں ہوتا تو یہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن کا مفہوم ہم نہیں سمجھ پاتے۔ تو قرآن پاک میں بہت سے الفاظ تو ایسے ہیں جس کا مفہوم اور جس کا معنی ہی حدیث سے سمجھ میں آتا ہے، اس کے بغیر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ عربی زبان سے واقف تھے، لیکن جب تک حضور نے ان کو سمجھایا نہیں وہ اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے۔ بہت سی جگہ ایسا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے، لیکن اس اصول کی تشریح، عملی طور پر اس اصول کی تطبیق، عملی طور پر اس اصول کو جاری کرنا، یہ ہم کو حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، باطل طریقے پر مال نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری تجارت ہو آپس کی رضامندی سے، تجارت ہو اس میں دونوں فریق کی رضامندی شامل ہو۔ تو باطل طریقے پر مال نہ کھاؤ۔ آج اگر ہم حدیث ہمارے سامنے نہ ہو، کوئی آدمی ہم سے آپ سے پوچھے کہ بھئی باطل طریقے پر مال نہ کھانے کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہم بتا سکتے ہیں؟ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہم نہ دیکھیں کہ کون سے طریقے باطل ہیں اور کون سے طریقے درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجارت ایسی ہونی چاہیے جس میں دونوں کی رضامندی شامل ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو بتایا۔ عربوں کا ایک طریقہ یہ تھا، آج بھی نمائش وغیرہ میں بعض دفعہ ہم لوگ بچپن میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بھئی یہ فریم پھینکو، جس پر لگ جائے وہ تمہارا ہے۔ وہ فریم کہیں لگتا ہی نہیں تھا، پیسے چلے جاتے تھے۔ تو یہ عربوں میں بھی تھا، اس کو ملامسہ کہتے تھے، اس کو منابضہ کہتے تھے،
کہ صاحب یہ ہے جس پر تمہارا ہاتھ لگ جائے وہ تمہاری چیز ہے، پیسے اتنے دو جس پر ہاتھ لگ جائے تمہاری چیز ہے، تم یہ کوئی چیز پھینکو جس چیز پر تمہاری چیز جا کے لگ جائے وہ تمہاری ہے، اس کو منابضہ کہتے تھے۔ اسی طرح ایک بے حساب کنکری کی ہوتی، تم کنکری پھینکو، بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جس پر جا کر گر جائے گی وہ تمہاری چیز ہوگی۔ حدیث میں ان سب کو منع کیا گیا۔ یہ اس قرآن مجید کے اصول کی تشریح ہے کہ جس چیز کو خریدنا تم کو منظور ہے، جس متعین چیز کو، اس پر دونوں فریق کی رضامندی نہیں ہوگی، اس لیے الا تجارۃ عن تراض منکم میں یہ شامل نہیں ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو مال تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس کو ابھی نہ بیچو۔ یہ اس کو بھی علماء نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے، کیونکہ جو چیز آپ کے پاس ابھی موجود ہی نہیں ہے وہ چیز آپ آدمی کو دکھا نہیں سکتے، اور جب تک آدمی کسی چیز کو یا اس کے نمونے کو دیکھ نہیں لیتا ہے اس وقت تک اس کی پوری رضامندی کا اظہار نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے اس کو بیچنا جائز نہیں۔ تو بہت سی جگہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول متعین فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے اس کی تشریح ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سی جگہ ایسا ہوا ہے کہ قرآن نے ایک حکم دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک دائرہ متعین کیا۔ جیسے میں ایک مثال دوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی بات فرمائی احل لکم الطیبات، پاکیزہ اور حلال چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی، اور جو خبائث ہیں، جو ناپاک قسم کی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام کی گئی ہیں۔ اب یہ طے کرنا کہ کون سی چیز طیبات میں ہے اور کون سی چیز خبائث میں ہے، اگر انسان پر چھوڑ دیا جاتا تو دنیا میں کوئی چیز حرام ہوتی ہی نہیں، خاص کر اگر چین والے اس حکم کو جاری کرتے تو وہ تو زمین پر جتنی چیزیں رینگتی ہیں سب کو حلال کر دیتے، سب کو طیبات میں شمار کر لیتے۔ یہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم، جیسے حضور نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل ذی ناب من السباع، حضور نے ایسے تمام جانوروں سے، درندوں سے منع فرمایا کہ جو آگے کے دانت سے اپنے شکار کا شکار کرتے ہوں، اور پرندوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار متعین فرما دیا طیبات اور خبائث کا، اسی پر آج حلال و حرام کی پوری دیوار کھڑی ہے، اس کی بنیاد ہمارے سامنے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ایک حکم کے دائرے کو وسیع فرمایا، جیسے قرآن نے کہا ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، آدمی بیک وقت دو بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ ایک بہن سے نکاح ہوا، خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بہن سے وہ نکاح کر لے، یہ تو جائز ہے، لیکن ایک وقت میں دو بہنیں نکاح میں نہیں رہ سکتی، صرف دو بہنوں کا ذکر ہے۔ لیکن حدیث نے اس کے دائرے کو وسیع کیا، حدیث نے یہ کہا کہ دو بہنیں ایک دوسرے کے محرم ہوتی ہیں، تو صرف دو بہنیں مراد نہیں ہیں بلکہ دو محرم رشتہ دار مراد ہیں۔ پھوپھی اور بھتیجی کو بھی نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا بیک وقت، خالہ اور بھانجی کو بھی نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا بیک وقت، کیونکہ دو سوکنوں کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ عام طور پر وہ رشتہ نفرت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو شریعت کا منشا یہ ہے کہ ایسا رشتہ جو اپنی فطرت کے اعتبار سے محبت کا رشتہ ہے وہ نفرت کے رشتے میں تبدیل نہ ہو جائے۔ دو بہنیں اگر سوکن ہو جائیں، پھوپھی اور بھتیجی سوکن ہو جائیں اور خالہ اور بھانجی سوکن ہو جائیں تو محبت کے بجائے رشتہ نفرت میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے دائرے کو وسیع فرمایا کہ اس سے صرف دو بہنیں مراد نہیں ہیں بلکہ دو محرم رشتہ دار مراد ہیں۔ یہ بات حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بہت سے احکام، بیشتر احکام قرآن مجید میں اجمال کے ساتھ آئے۔ اجمال کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پوری طرح کھولا نہیں گیا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس کی وضاحت. قرآن نے بار بار کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. صلو بھی کہا نماز قائم کرو. فویل للمصلین بھی کہا، جو لوگ کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے غافل ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. لیکن نماز ہے کیا چیز؟ قرآن میں کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ نیت سے لے کر سلام تک کے جو مسائل ہوں وہ قرآن مجید میں مذکور ہوں، ذکر کیے گئے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں تم ویسے نماز پڑھو. قرآن نے کہا کہ صلاۃ کتاب موقوت ہے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت سے جڑا ہوا ہے، وقت کے ساتھ بدھا ہوا ہے. لیکن نماز کے اوقات ہوں گے کیا؟ فجر کا وقت اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، اس کو واضح طور پر قرآن مجید نے بیان نہیں کیا. کچھ اشارے تو ہیں لیکن واضح طور پر بیان نہیں کیا قرآن نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی آئے، پوچھا اللہ کے رسول میں فلاں قبیلے کا ہوں، مسلمان ہوا ہوں، نماز آپ سے سیکھی ہے، مجھے نماز کن اوقات میں پڑھنا چاہیے، کب سے کب تک نماز پڑھنے کی گنجائش ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھ لو اس میں اوقات نماز مل جائیں گے. فرمایا 2 دن میرے ساتھ رہو اور دیکھو میں کب کب نماز پڑھتا ہوں. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج ہر نماز کو اول وقت میں پڑھو اور کل ہر نماز کو آخر وقت میں پڑھنا. 2 دن وہ آپ کے ساتھ رہے، آپ نے 2 دن نماز پڑھی، پھر ان سے فرمایا کہ دیکھو الوقت ما بین ہذین الوقتین، یہ جو 2 دن ہم نے نماز پڑھی، ایک دن شروع میں پڑھی ایک دن اخیر میں پڑھی، انہی دونوں کے درمیان وقت. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح نہ ہوتی کیسے اوقات نماز کو جانا جا سکتا تھا؟ قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے اللہ کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. لیکن حج کا طریقہ کیا ہوگا؟ احرام کیسے باندھا جائے اور جمرات پر رمی کب کی جائے، طواف کیسے کیا جائے، سعی کیسے کی جائے، قرآن میں واضح احکام نہیں ہے. طواف اور سعی کا ذکر تو ہے لیکن کس طرح کیا جائے، کتنے چکر کیے جائیں، اور پھر عرفہ کا اور مزدلفہ اور منی کا قیام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور اپنی وفات سے پہلے جو آخری حج آیا حضور کے زمانے میں، اس حج میں آپ شریک ہوئے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. حالانکہ حج پیدل کرنا افضل ہے لیکن حضور نے اونٹنی پر حج فرمایا اور لوگوں سے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. اونٹنی پر اسی لیے آپ نے حج فرمایا کہ صحابہ کے سامنے آپ کے تمام افعال ہیں اور صحابہ اسے لیں. حضور نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو، میرے افعال دیکھو اسی کے مطابق حج کرو. تو یعنی یہ تو میں نے 1-2 مثال دی آپ کو. جتنے احکام آپ دیکھ لیں، روزے کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کے احکام ہے، قرآن نے اتنا کہا آتوا الزکاۃ. لیکن زکوٰۃ کن کن مالوں میں واجب ہے؟ کیا زکوٰۃ کے لیے کوئی نصاب بھی ہے کہ اتنی مقدار میں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ زکوٰۃ کتنی مقدار ادا کرنی ہوگی؟ قرآن پاک میں کہیں اس کا ذکر نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس کے لیے تفصیلی خط لکھایا جس کا نام ہی حدیث میں کتاب الصدقات ہے. مختلف محدثین نے اور خاص کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف ابواب میں اس کے ٹکڑے نقل کیے ہیں جس میں حضور نے سونے چاندی کی زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ اور زرعی ایگریکلچر پیداوار جو ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ، تمام کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لکھائی. اور تمام حدیث کی کتابوں میں یہ خط آپ کا منقول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تھا حضرت ابو بکر بن حزم کو، ان کے نام اس کے زکوٰۃ وہاں کس شرح سے وصول کی جائے گی یہ تفصیلی خط آپ نے لکھ کر بھیجا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ہمارے سامنے نہیں ہوتا تو آپ سوچیں کہ کیا صرف آتوا الزکاۃ کی وجہ سے ہم لوگ زکوٰۃ دے سکتے تھے؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو قرآن مجید کی آیات کی تشریح کی ہے اس کا ایک منہج یہ بھی ہے کہ قرآن میں کوئی حکم مطلق ہے
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قید بتائی ہے، یعنی قرآن سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حکم ہر جگہ نافذ ہوگا، لیکن حدیث سے حضور نے تشریح فرمائی کہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جس پر یہ حکم نافذ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیے آیت میراث ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورے رشتہ داروں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں میراث ذکر کی گئی ہے۔ قرآن میں جن رشتہ داروں کا حصہ میراث ذکر کیا گیا ہے ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں، تو اس میں لڑکوں کی، لڑکیوں کی، ماں باپ کی، شوہر کی اور بیوی کی، ان سب کے حصے، اور بعض بھائیوں کے سب کے حصے بتائے گئے ہیں۔ کلالہ جس کے ماں باپ اور بال بچے نہ ہوں ان کی میراث سب کے حصے بتائے گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کو میراث ملے گی۔ اب اگر کوئی نالائق بیٹا ہو اور اس کو جلدی ہو کہ باپ کی میراث جلدی سے جلدی مل جائے، تو اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو کیا کرے گا؟ بیچارے بوڑھے باپ کا کام تمام کر دے گا، پوری جائیداد لے کر بیٹھ جائے گا۔ آج ہوتے ہی ہے انشورنس کی پالیسی حاصل کرنے کے لیے اور مختلف فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا، لا یرث القاتل، کتنا قریبی وارث ہو لیکن اگر وہ اپنے اس مورث کا، اس رشتہ دار کا جس سے اس کو میراث ملتی اس کا قاتل ہے، اس کو ہرگز میراث نہیں ملے گی اس کے مال میں سے، تاکہ اس فتنے کا دروازہ بند ہو۔ یہ حکم ہم کو حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ آیت میراث کا جو حکم ہے بظاہر مطلق معلوم ہوتا ہے، لیکن قاتل پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جو قاتل ہوگا اس کو میراث نہیں ملے گی۔ اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم آیت وصیت ہے، تم پر وصیت فرض کی گئی ہے اور تم فلاں فلاں لوگوں کے لیے وصیت کرو، لیکن اگر وصیت کی عام اجازت دی جاتی تو شریعت کا منشا یہ ہے کہ کوئی مورث، کوئی گزرنے والا اپنے ورثہ کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ ایسا ہوتا ہے ماں باپ کو کہ بھائی یہ چھوٹا بچہ، اس سے بڑی محبت، اس کو زیادہ دے دیا اور خدمت بیچارے بڑے بھائی نے کی، اس کا حصہ کم ہو گیا۔ ہوتا رہتا ہے ایسا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ چھوٹا بھائی باہر کام کر رہا ہے اور بڑے بھائی نے سمجھا بجھا کر زبردستی والد سے اپنے حق میں وصیت لکھوا لی۔ تو منشا یہ تھا شریعت کا کہ ورثہ کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ تو قرآن میں تو وصیت مطلق ہے، بیٹے کے لیے وصیت کرو، باپ کے لیے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، پوری جائیداد کی چاہو وصیت کر دو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثہ کے حقوق کی حفاظت کے لیے یہ فرمایا کہ ہر جگہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ دو صورتیں اس سے باہر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر آپ کے 4 بیٹے ہیں اور ایک بیٹے کے لیے اگر آپ نے کوئی خصوصی وصیت کر دی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرے فرمایا کہ 1/3، 1/3 میں ہی وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد اپنے وارث کو نقصان پہنچانا ہو، دوسرے کے لیے زیادہ وصیت کر دے اور جو اصل وارث ہیں وہ محروم رہ جائیں۔ تو آیت وصیت تو مطلق ہے، اس میں سب لوگ شامل ہیں اور پوری جائیداد کی وصیت بظاہر شامل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے ہمیں بتایا کہ جب اس کا نفاذ ہوگا تو بعض صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جس پر اس کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح بھی حضور نے وصیت یعنی تشریف کی ہے، قرآن مجید کا واضح فرمایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل احکام بھی دیے۔ حضور کا قرآن کا تو بیان آپ کو کرنا تھا ہی، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی وحی ایسی بھی آتی تھی جس میں الفاظ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوتے تھے، معنی اللہ کے، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قرآن میں خود اس کا ذکر موجود ہے بعض صورتوں کا، جیسے جب قبلہ بدلا اور یہ فرمایا گیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں، تو قرآن نے کہا کہ پہلے جس قبلے پر آپ کو رکھا گیا تھا اس کو بدلا جا رہا ہے۔ تو پہلے حضور بیت المقدس کا استقبال کرتے تھے، اس کو قبلہ بناتے تھے، اس کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے پہلے آپ کے لیے اس کو قبلہ بنایا تھا اور اب اس قبلے کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔
تو اس لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَيُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حضور کی طرف نسبت ہے تاکہ آپ لوگوں پر طیبات کو حلال قرار دیں اور تاکہ آپ لوگوں پر خبائث کو حرام قرار دیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے اعلان کرنے کا اختیار دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق جو آپ کو اطلاع دی گئی ہے آپ چیزوں کو حلال کریں، آپ چیزوں کو حرام کریں۔ بہت سی چیزوں کا ذکر آپ دیکھیں گے حدیث میں موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اسی میں آپ دیکھ لیں دسیوں احکام ہیں ایسے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القبض وعن ربح ما لم یضمن، حضور نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی چیز کو اپنی کسٹڈی میں لینے سے پہلے اس کو بیچ دیا جائے اور ایسا نفع اٹھایا جائے جس کے نقصان کا رزق اس نے قبول نہ کیا۔ اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز پر آپ نے قبضہ نہیں کیا، اس پر محنت شامل نہیں ہوئی اور واسطے بڑھتے چلے گئے تو چیز مہنگی ہوتی چلی جائے گی۔ 10 روپے کی چیز اوپر ہی اوپر 100 روپے کی ہو جائے گی، حالانکہ بیچ میں لوگوں میں کوئی محنت نہیں ہے تو لوگوں تک مہنگی چیز پہنچے گی۔ آج کل جو نظام اس میں کیپٹلزم میں بنا دیا گیا ہے کہ ہر چیز میں واسطے پیدا کر دیے گئے، فلاں ایجنٹ کے ذریعے ہی آپ لے سکتے ہیں اور پھر فلاں شہر میں فلاں ڈیلر ہی کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں، ڈائریکٹ آپ کمپنی سے نہیں لے سکتے ہیں، چیزوں کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ایسی تدبیریں کی جس سے قیمتوں پر کنٹرول باقی رہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک کوئی چیز تمہاری کسٹڈی میں نہیں آ گئی اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، اور جب تک کسی چیز کے نقصان کا رزق تم نے قبول نہیں کیا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے نہ قبول کرو، اس وقت تک تمہارے لیے اس کو بیچ کر اس سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ قرآن میں یہ حکم موجود نہیں۔ معاملات کے بہت سے مسائل ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم رکھا خیار شرط کا کہ خریدار کو بھی اور بیچنے والے کو بھی، گاہک کو بھی اور بیچنے والے کو بھی، دونوں کو یہ اختیار ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو دوسرے فریق سے اختیار لے لے کہ مثال کے طور پر ہم یہ سامان بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں لیکن 3 دن ہم کو غور کرنے کا موقع ہوگا، اگر ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی تو ہم واپس کر دیں گے۔ اس کو خیار شرط کہتے ہیں، حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں۔ جیسے حق شفا کا ذکر ہے، اس میں ہمارے ماشاءاللہ بعض وکلا بھی موجود ہیں اس مجمع میں۔ یہ حق شفا، آپ کا ایک مکان ہے، فرض کیجئے آپ کو آبائی مکان ملا، اوپر کی منزل آپ کے بہن کو ملی، نیچے کی منزل آپ کو ملی، تو شریعت میں اصول یہ ہے کہ اگر آپ اپنا مکان بیچنا چاہیں تو آپ کو بہن سے اجازت لینی ہوگی۔ جس قیمت میں آپ دوسرے سے بیچنا چاہتے ہیں اگر وہی قیمت آپ کی بہن دینے کو تیار ہے تو آپ کو بہن کو بیچنا ہوگا، اگر آپ کسی دوسرے کو بیچیں گے تو آپ کو اس کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو نیا گاہک آئے گا اس سے اس کو دقت پیدا ہو۔ اب آپ کی بہن ہے، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوئی اجنبی آدمی آ گیا پردے کا مسئلہ ہو جائے گا، اس کے لیے دشواری پیدا ہو جائے گی۔ ایک مثال میں نے دی ہے، اس کو حق شفا کہتے ہیں۔ خود ہندوستان میں مسلم پرسنل لاء میں بھی جو 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا تھا اس میں شفا بھی تھا، اس کو آہستہ آہستہ اس دائرے سے باہر نکال دیا گیا، لیکن آپ دیکھیں قرآن میں کہیں حق شفا کا ذکر نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق شفا کا ذکر فرمایا۔ تو بہت سے احکام ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین فرمائے ہیں۔ خود متعین کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نے اپنی طرف سے دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے احکام ہیں، لیکن قرآن میں اجمالاً یا وضاحت کے ساتھ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو پوری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کوئی حدیث حضور کی ایسی نہیں ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے قرآن مجید کا بیان نہ ہو، جو کسی نہ کسی پہلو سے قرآن مجید کی وضاحت نہ ہو۔ اسی طرح حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا کہ جو کچھ حضور کہتے ہیں اپنے سے نہیں بولتے ہیں، وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جس کو آپ بیان فرماتے ہیں۔
اور اگر کبھی کوئی بات آپ کی ایسی ہوتی تھی کہ اللہ کا حکم نہیں آتا تھا تو اس پر فوراً اللہ کی طرف سے متنبہ کر دیا جاتا تھا، یہ بھی ہوتا تھا۔ یہاں خاص بات دیکھنے کی ہے کہ قرآن نے کہا ما ینطق، نطق کے معنی بولنے کے آتے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ما یتلو، جو آپ تلاوت کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ وحی کی دو قسمیں، وحی جو اللہ کی طرف سے بات آتی تھی حضور پر، اس کی دو قسمیں، ایک وحی متلو یعنی قرآن پاک جس میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور معنی بھی اللہ کے ہیں، اور دوسرے وحی غیر متلو یعنی حدیث جس میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن معنی و منشا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ما آتاکم الرسول، جو بھی رسول تمہارے پاس لائیں اس کو تم لو، اور جس چیز سے بھی رسول منع کریں تم اس سے بچ جاؤ۔ دیکھیے یہ نہیں کہا گیا اس میں ما طالبکم رسول، رسول جس چیز کا مطالبہ کریں تم کرو، یہ نہیں کہا، جو بھی لائیں ہیں اس کو تم قبول کرو، اور یہ نہیں کہا کہ جس چیز کو چھوڑنے کا حکم دے اس کو چھوڑو، بلکہ جس چیز سے بھی منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یعنی صرف قرآن مجید میں جو آیات ہیں جس میں کسی بات کا مطالبہ ہے، کسی کی ممانعت ہے، اسی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ عربی قاعدے کے لحاظ سے جو ما کا لفظ ہے یہ عام لفظ ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ کو کسی آدمی کو بھیجیں، ہمارے محترم المقام جناب یاور بیگ صاحب کے پاس آپ نے اپنے بچے کو بھیجا کہ دیکھو تم 4 بجے رہو، جو کچھ بھی وہ دیں وہ لے کر آ جانا، تو آپ کا بچہ یہ سمجھے گا کہ جو کچھ بھی دیں وہ لے لیں، کتاب بھی دے دیں لے لیں، اور اگر کہیں اس دن کا افطار دے دیں تو وہ بھی لے لیں، اور جس چیز سے تو ما آتاکم الرسول، رسول جو بھی دیں اس کو تم کو لے لینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو اس لیے قرآن میں کیا بتاؤں، اتنی بکثرت آیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے امیر کی اطاعت کرو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک بڑا اچھا نقطہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کے ساتھ مستقل اطیعوا کا لفظ ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کے ساتھ مستقل اطیعوا کا لفظ ہے، اطیعوا الرسول، رسول کی فرما برداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر یعنی امیر، ان کے ساتھ مستقل اطیعوا کا لفظ نہیں ہے۔ امیر کی جو فرما برداری ہے وہ اللہ رسول کی فرما برداری کے تابع ہے، اللہ رسول کے حکم سے ہٹ کر حکم دے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن اللہ کی اطاعت مستقل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ حضور کی جو اطاعت کا حکم دیا گیا تھا وہ بحیثیت امیر المومنین کے، چونکہ حضور امیر تھے اس زمانے میں، امیر بھی تھے، اس حیثیت سے آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اگر بحیثیت امیر حضور کے اطاعت کا حکم دیا گیا ہوتا تو کہا جاتا اطیعوا اللہ و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کرو، رسول کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رسول کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت رسول حضور کی اطاعت کرو، اور حضور کی امارت تو آپ کی زندگی میں تھی لیکن رسالت آپ کے قیامت تک کے لیے، اس لیے بحیثیت رسول جو آپ کے احکام ہیں ان پر قیامت تک اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر حدیث کی اہمیت کا ایک پہلو اور بھی ہے، قرآن کا حجت ہونا، دلیل ہونا، یہ بھی ہم کو حدیثی سے معلوم ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ حجت مانتے ہیں، یہ حدیث میں ہے۔ اور اسلامی قانون کا جو ایک بہت بڑا سورس ہے قیاس، یعنی جو مسائل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہوں ان میں مماثلت اور یکسانیت کی بنیاد پر کوئی حکم جاری کرنا، یہ بھی ہم کو حدیث نے اس بات کو سکھایا ہے، چونکہ بہت سے احکام ایسے ہو سکتے ہیں جو قرآن میں ہو نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، ان کے بارے میں امت کیا کرے گی، یہ ہم کو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے، جس کو قیاس کہتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے قاضی بنایا اور پوچھا کہ کیسے فیصلہ کرو گے، کہا اللہ کی کتاب سے، کہا اگر اس میں نہ ملے، کہا رسول کی سنت سے، کہا اگر اس میں نہ ملے، کہا کہ میں اجتہاد کروں گا۔ یہ اجتہاد یہی ہے
کہ جس میں کتاب و سنت کا حکم موجود نہ ہو، اس میں کتاب و سنت کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے حکم لگانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طریقے پر سکھایا بھی، شاید ہم نے پہلے اس کا ذکر بھی کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لے، اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ سیدھا سادہ جواب یہ تھا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن حضور نے یہ جواب نہیں دیا، حضور نے اجتہاد کا طریقہ بتایا۔ کہا دیکھو کلی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ کہا نہیں ٹوٹتا ہے۔ کہا جیسے پانی پینا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن منہ میں پانی کا رکھنا پانی پینے کی تمہید ہے، ابتدائی کیفیت ہے، اس کے لیے معاون ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح جس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ مرد و عورت کا تعلق ہے، تم جس کیفیت کے بارے میں سوال کر رہے ہو وہ اس کی تمہید ہے، وہ اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک صاحب نے حضور سے پوچھا کہ میرے والد پر میں حج نہیں کیا تھا، کیا مجھے اسے حج کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے والد پر کسی کا دین باقی ہوتا ادا کرتے یا نہیں کرتے؟ ادا کرتے۔ کہا کہ پھر فدین اللہ حق و یقضی بہ، اللہ کا دین زیادہ اس لائق ہے اس کو ادا کیا جائے۔ یعنی حضور نے قیاس کرنا سکھایا کہ جیسے انسان کا دین ادا کیے بغیر ادا نہیں ہوتا ہے، اللہ کا دین بھی ادا کیے بغیر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک بہت بڑا سورس ہے اسلامی قانون کا، قیاس اور مصلحت، یہ بھی جو چیز معلوم ہوتی ہے اس کو یہ حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ حقیقت میں قرآن مجید تو ایک دستور ہے اور جس کی اہمیت مسلم ہے، لیکن شریعت اسلامی کی جو اصل تصویر ہے وہ حدیث کے ذریعے آتی ہے۔ اور پہلی آسمانی کتابوں میں جو کمی ہے، جو ان قوموں کا رشتہ کٹ رہا ہے اپنی مذہبی کتابوں سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس نبی کا اسوہ موجود نہیں ہے۔ بائبل کا مشہور حکم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے بائیں گال پر تھپڑ مارے تو دایاں گال بھی بڑھا دو، لیکن حضرت عیسیٰ کی زندگی میں اس کا کوئی نمونہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی زندگی میں اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو خدا نے جوڑا اس کو کوئی نہ توڑے۔ اس سے عیسائی علماء نے یہ بات اخذ کی کہ طلاق نہیں ہو سکتی، جب نکاح ہو گیا تو ہو گیا، لیکن حضرت عیسیٰ کی زندگی میں اس کی کوئی مثال کہ حضرت عیسیٰ کا نکاح ہوا ہو اور پھر وہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا ہو اور اس میں رنجشیں بھی پیدا ہوئی ہوں اور پھر حضرت عیسیٰ نے کیسے اس رشتے کو باقی رکھا ہو، اس کی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ یعنی کتاب کا ایک حکم موجود ہے لیکن نبی کا اسوہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول تورات میں منقول ہے کہ جو اپنے لیے چاہو وہی پڑوسی کے لیے چاہو، لیکن پوری تورات پڑھ جائیے، جو بائبل اس وقت چھپتی ہے اس کے جو ابتدائی 5 صحیفے ہیں وہ تورات کے، اور جو عہد جدید کا حصہ چھپتا ہے اس میں ابتدائی جو 4 صحیفے ہیں وہ انجیل کے، یعنی جن کو آج یہودی اور عیسائی اتھینٹک اور معتبر مانتے ہیں۔ لیکن آپ پوری تورات پڑھ جائیے، کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے پڑوس میں کون لوگ تھے، کبھی حضرت موسیٰ نے اپنے پڑوسی کو دعوت دی ہو، کبھی اس کی عیادت کی ہو، کبھی اس کو کھانے کے لیے بلایا ہو، کبھی اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا، کوئی نمونہ اسوہ موجود نہیں ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن میں جتنے احکام دیے گئے ہیں اس کا عملی نمونہ موجود ہے۔ اللہ اس بات پر قادر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات کے درمیان کوئی نزاع پیدا نہ ہو۔ کبھی ازواج مطہرات حضور سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن ایسا بھی ہوا کہ بعض باتوں پر رنجش پیدا ہوئی۔ کیوں؟ امت کے لیے نمونے کی ضرورت تھی۔ آج ہمارے لیے نمونہ موجود ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے کوئی تکلیف دہ بات پیش نہ آئے، صحابہ عشق کرتے تھے حضور سے، لیکن آپ دیکھیں کئی ایسے واقعات ہیں بعض باتوں سے حضور کو تکلیف پہنچی، کیونکہ امت کو نمونے کی ضرورت تھی۔ قرآن نے جو حکم دیا
کہ آدمی کو تکلیف پہنچے تو اس وقت اس کا کیا عمل ہونا چاہیے، حضور کی زندگی میں موجود ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جب نماز پڑھو تو خشوع تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا کلیجہ ابلنے لگتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی ہانڈی پانی پر چڑھی ہوئی ہے۔ یہ آپ کے خوف کی اور خشیت کی کیفیت تھی۔ قرآن نے کہا کہ انسان میں اللہ کی خشیت ہونی چاہیے۔ آپ حدیث میں پڑھیں گے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ بادل اٹھتا تھا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آندھی چلتی تھی تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ پچھلی قوموں کو اس کے ذریعے عذاب دیا گیا ہے، کہیں عذاب تو نہیں آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، قرآن، اسلام، مسلمانوں کا جو تعلق اپنے دین سے، قرآن سے باقی رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جتنی تعلیمات موجود ہیں ان سب کا عملی نمونہ اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں موجود ہے، اور آج بھی ہم اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ہندو بھائیوں کا تو ذکر ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں تو یا دیوتا ہیں یا بندے ہیں، تو دیوتا تو انسان کے لیے نمونہ بن نہیں سکتا۔ لیکن جو آسمانی مذاہب ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ آپ کو جو تعلیمات اب بھی ان کے ہاں ملتی ہیں اس کا نمونہ ان کے پیغمبر کی زندگی میں نہیں ملتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا رشتہ اپنے مذہب سے کٹ گیا ہے۔ اسی لیے میں پھر علامہ امام اوزاعی کی اس بات کو دہراؤں گا، الکتاب احوج علی السنۃ من السنۃ علی الکتاب، یعنی کتاب اللہ تو سب سے عظیم الشان کتاب ہے اور ماخذ ہے، لیکن کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے ہم مجبور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے استفادہ کرنے پر۔ حدیث کو تو بغیر قرآن کے سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ عیش و عشرت کے نقشے میں ہوں گے اور خوبصورت اور آرام دہ مسہریوں اور پلنگوں پر لیٹے ہوں گے اور کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، حدیث ودیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے یہ دراصل خود حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر اور ثواب و سداد پر قائم رکھے۔ کوئی سوال اگر آپ حضرات کو کرنا ہو تو کر لیں۔